بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک قیدی کی رہائی کا عجیب اور ایمان افروز واقعہ پیش کریں گے۔ یہ واقعہ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو بدر میں ایک قیدی بنے۔ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے بارے میں مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا جس کا نام عمیر تھا۔ وہ مکہ سے بیٹے کی رہائی کے بہانے اس نیت سے نکلا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا، لیکن جب بارگاہ رسالت میں پہنچا تو اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ بدر کے قیدیوں میں سے ایک قیدی حضرت وہب بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بعد میں اسلام لے آئے۔ انہوں نے بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تھی اور پھر قیدی بنا لیے گئے تھے۔ ان کے والد کا نام امیہ تھا۔ ان کے ایک دوست صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان دونوں کا تعلق قریش مکہ سے تھا۔ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک دن یہ دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست اور بڑے بڑے سرداروں کے قتل کا ذکر کرنے لگے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم، اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد کے پاس جا کر انہیں قتل کر دیتا۔ وجہ بھی موجود ہے کہ میرا اپنا بیٹا ان کی قید میں ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سن کر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا، تمہارا قرض میری ذمہ داری ہے، وہ میں ادا کروں گا، اور تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان کی کفالت کروں گا۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا اور کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس بات کا ذکر کرو گے اور نہ میں۔ انہوں نے جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کی دھار تیز کی اور پھر اسے زہر میں بجھایا۔ اس کے بعد مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ جب وہ مسجد نبوی پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی تو فرمایا، یہ خدا کا دشمن ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کا دشمن امیہ ننگی تلوار لے کر آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اسے میرے پاس اندر لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر نکلے، تلوار کی پٹکا پکڑ کر اسے اندر کھینچ لائے۔ اس وقت تک وہاں کچھ انصار بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر چلو، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ سب اندر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو، عمیر آگے بڑھو۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے اور جاہلیت کے طریقے کے مطابق کہا، صبح بخیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے اس اسلام سے بہتر سلام عطا فرمایا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ پھر فرمایا، اب بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ تلوار کس لیے ہے؟ سچ بتاؤ، کس مقصد سے آئے ہو؟ وہ بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں، کیونکہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حضرت اسود کے پاس بیٹھے تھے اور تم دونوں اپنے قبیلے کے ان سرداروں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو غزوہ بدر میں مارے گئے اور جنہیں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت تم نے صفوان سے کہا تھا کہ اگر تم پر کسی کا قرض باقی نہ ہوتا اور پیچھے بیوی بچوں کی فکر نہ ہوتی تو تم محمد کو جا کر قتل کر دیتے۔ اس پر صفوان نے کہا تھا کہ اگر تم یہ کام کر ڈالو تو قرض کی ادائیگی وہ کریں گے اور تمہارے بیوی بچوں کی کفالت بھی وہی کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ تمہارا یہ ارادہ پورا ہونے نہیں دے گا۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران و پریشان رہ گئے، کیونکہ اس گفتگو کے بارے میں صرف مجھے اور صفوان کو ہی علم تھا۔
उस वक्त हमारे और सफ़वान के सिवा कोई तीसरा शख्स मौजूद ना था और ना ही ये बात किसी को मालूम हो सकती थी, क्योंकि हमने ख़ास राजदारी इख्तियार की थी। इसीलिए अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं दे सकता। बस मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर जो खबरें आसमान से उतरी हैं वही हक हैं। बस तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसने मुझे इस्लाम की तरफ रहनुमाई फरमाई और मुझे हिदायत देकर उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाई। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।